بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سبق ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت، پیج نمبر 20 اور سبق نمبر 5، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت. تو اب سنت کیا ہے؟ سنت کے معنی ہے طریقہ یا راستہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ فرمایا یا جو عمل کر کے دکھایا اسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سنت نبوی ہے. قول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کر کے دکھایا اسے قول اور فعل کہتے ہیں. تو قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل اس کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. دوسرے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، لین دین کرنا اور عبادت کرنا سب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا ہے کھانے پینے کا، یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا، بیٹھ کے کھانا، یعنی کھانے کے جو آداب ہے اس کے مطابق کھانا، تو یہ سنت ہے. پینا، پانی جب ہم پیتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، بیٹھ کے 3 سانسوں سے، پہلی سانس میں الحمدللہ، دوسری سانس میں یرحمک اللہ اور تیسری سانس میں وسقاہم ربہم شراب طہورا. تو اس طرح اگر ہم پانی پیتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے. تو پانی بھی ہم پی لیں گے اور اس پہ ہمیں ثواب بھی مل جاتا ہے. اس طرح جاگنا، چلنا پھرنا، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم جاگتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بات کرنا، کسی سے بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، بڑوں سے کس طرح کی بات کی جاتی ہے، چھوٹوں سے کس طرح کی بات کی جاتی ہے، مجلس میں کس طرح کی بات کی جاتی ہے، تو ان سب جگہوں کے آداب کے بارے میں اپنے آپ کو آگاہ کرنا. اور اس طرح لین دین بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لین دین کیا جائے تو وہ لین دین اس میں بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. اور عبادت کرنا، عبادت بھی فار ایگزامپل ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے، لیکن اگر اس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے تو پھر اس نماز کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے. اس نماز کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تب ہمیں وہی فائدہ، وہی ثواب ملے گا. نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، صاف ستھری جگہ پہ نماز ادا کرتے ہیں. اگر ہم نے فار ایگزامپل اگر ہم نے وضو نہیں کی یا صاف ستھری جگہ پہ نماز ادا نہیں کی تو نماز تو ہم نے ادا کی، لیکن سنت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہم نے وہ نماز ادا نہیں کی تو نماز کا جو فائدہ ہے، نماز کی جو ثواب ہے وہ ہمیں نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، جو عمل کر کے دکھایا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمیں ثواب بھی مل جائے گا اور وہ کام بھی ہو جائے گا. تو جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم کریں گے تو وہ کام بھی ہوتا ہے اور ہمیں ثواب بھی ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی تھے. جو وحی اللہ کی طرف سے، جو وحی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان ہوا الا وحی یوحا، اس کا ترجمہ ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اور وہی کس کے ذریعے اتاری جاتی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ نازل، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ چیز نازل ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زندگی ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو طور طریقے ہے، جو سنت ہے، اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں تو ہمیں ہدایت مل جائے گا، ہدایت کا ایک راستہ مل جائے گا، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، ایک کتاب اور دوسری چیز میری سنت۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ان دونوں چیزوں کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو اپنائیں گے، اپنی زندگی میں اپنائیں گے، پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس میں سے ایک بھی چیز ہم نے چھوڑی، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ اگر ہم اللہ کی کتاب اس کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور اگر وہ تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہ ہو، تلاوت کے جو آداب ہیں آداب کے مطابق نہ ہو، اور وضو اس کے لیے جو وضو ہے، وضو اگر آپ نے نہ کی ہو تو پھر یہ اس کے خلاف ہے، اس کا ثواب ہمیں نہیں ملتا۔ ثواب ہمیں تب ملتا ہے، ہمیں ہدایت تب ملے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں گے تو سنت کے مطابق کریں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، اس لیے تم اپنے اور میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم کر لو۔ تو ہم اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طور طریقے ہیں اس کو اپنائیں گے، یہ سنت ہے۔ سنت وہ ہے کہ جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے ہیں وہ سنت ہے، جو قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سنت ہے، اسی کے مطابق ہم وہی کام کریں گے۔ جو بھی کام ہم کریں گے اس میں اگر سنت کے مطابق وہ کام کریں گے تب ہم کامیاب ہوں گے اور ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ جو ٹاپک ہم نے پڑھی ہے آج، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت، تو پیج نمبر 20 اس کو آپ پڑھیں اور اس میں آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے۔ پیج نمبر 22 پہ مشق میں سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھے۔ الف، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے۔ کہاں سے لکھنا ہے؟ یہ جو ٹاپک ہم نے پڑھا ہے، سنت کے معنی ہے طریقہ یا راستہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ فرمایا یا جو عمل کر کے دکھایا اسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ اپنی نوٹ بکس میں یہ کویسچن لکھیں۔ تھینک یو، شکریہ۔